ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل، میں ہوں سہیل خان۔ ناظرین کئی دنوں سے اب ملک میں ایک ہی ایشو رہا ہے اور یہ بہت بڑا زیادہ آج کل بحث چل رہی ہے کہ آیا عمران خان سابق وزیر اعظم جو کہ اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے وہ رہا ہو رہے ہیں کہ نہیں، ملک سے حکومت سے کیا مذاکرات ہو رہی ہے اور بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کیا ہو رہی ہے، مختلف لوگ آ رہے ہیں اور تجزیے دے رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، آج ہم اس پہ بحث کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ میرے دوست فخر الرحمان موجود ہیں، ہم اس کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے تو مختلف زاویے ہیں، ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو امریکہ کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے اور جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، یورپین یونین کی جانب سے بھی پریشر بیانات ہیں، برطانوی حکومت کی جانب سے بھی آئے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں، ہو رہے ہیں اور دو دور ان کے ہو چکے ہیں۔ اور تو اب یہ بتائیں کہ یہ اصل میں معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ دو پوائنٹس کے اوپر ہونے ہیں۔ ایک، قیدیوں کی رہائی، یعنی سیاسی قیدی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس کا مطالبہ عمران خان نے کیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن کا قیام۔ اچھا، پہلا جو مطالبہ ہے، حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے؟ دو ہی ہیں۔ جس طرح نواز شریف ملک سے بیرون ملک سے واپس آئے، عدالت جو تھی وہ ایئرپورٹ تک پہنچ گئی اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہہ لیں یا وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے تمام مقدمات جو تھے وہ نواز شریف کے ختم کروا دیے اور نواز شریف جو تھے وہ بری ضمع ہو گئے ہر چیز سے۔ ٹھیک ہے، تو مقدمات جو تھے وہ قائم ہوئے، مقدمات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا سیاسی قائدین کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، رہائی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کر سکتی ہے، یہ حکومت کر رہی ہے۔ اب سب سے بڑا قیدی جو ہے وہ تو نواز شریف والا فارمولا اڈاپٹ کرنا۔ آپ دیکھیں نا، سیاسی قائدین ہیں نا، بے قصور، یعنی سیاست میں حصہ لینا ان کا حق ہے، آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے، احتجاج کرنا پرامن ان کا حق ہے۔ ان کو پکڑ کے آپ نے قید و پابند سال کر دیا، ٹھیک ہے جی، جیلوں میں ڈال دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے سیاسی قیدی ہیں جن کو بے بنیاد مقدمات میں آپ نے ڈالا، میں ان کو رہا کریں۔ اب ان کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیوں، کیسے شروع ہوا؟ کیوں کہ اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے، امریکہ کے انتخابات سے براہ راست اس کا تعلق ہے۔ نئی امریکی حکومت جو آ رہی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ وہ انسانی حقوق، سیاسی حقوق، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کالز بھی آ چکی ہیں کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلینز کا، لیکن موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے تمام جو عالمی پریشر تھا اس کے باوجود ملٹری ٹرائل، آپ کی سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل ویلیڈیٹ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، سزائیں دے دیں۔ کل دوبارہ سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، سماعت بھی ہونے جا رہی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سزائیں ہیں اس کو کالعدم قرار دے، لیکن انہوں نے ویلیڈیٹ تو کر دیا نا، جب اجازت دے دی کہ آپ سزائیں سنا دیں۔ ہاں، تو پھر تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اوپر سے انہوں نے 19 لوگوں کو معاف بھی کر دیا۔ اب مرسی پٹیشن جو تھی وہ کیسے ہوئی وہ آلریڈی آپ بھی بتا چکے ہیں اپنے پروگرام میں، اور وہ تو 16 17 18 مہینے وہ گزار آلریڈی وہ، ہاں، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ بیسک ایشو تو یہ ہے کہ جو ملوث پائے گئے ہیں اور جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، ان میں عمران خان کے بھانجے حسام خان نیازی بھی ہیں۔ تو اگر ان 10 سال جن کو سزا سنائی ہے ان میں کچھ ریمیشن کریں تو پھر دیکھیں، یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک ریلیف ہے نا۔ اب اس ریلیف کے بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ ان کو رہائی دے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو رہائی دینا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کا جو عدالتی کمیشن ہے وہ کون قائم کرے گا؟ 9 مئی میں وہ کہتے ہیں کہ جناب سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم نے کیا ہے تو آپ عدالتی کمیشن قائم کریں، ثبوت سامنے رکھیں اور دیں سزائیں۔ 26 نومبر کا وہ کہتے ہیں ہم نے تو گولیاں نہیں چلائیں، یہ تو جناب
جو مظاہرہ کرنے آئے تھے ان کی طرف سے ہوا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدالتی کمیشن قائم کریں. اور ہم نے کیا بھی نہیں, اور انٹیریئر منسٹری کا جواب آ گیا کہ جی ہم نے, گورنمنٹ نے آپریشن کیا ہے. وہ تو آپ چھوڑیں, آپ فرض کریں کہ اس وقت جو پاک فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور اس میں برملا انہوں نے کہا کہ جناب ہے وہ ہمارے سیکورٹی فورس کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں, مان لیا نہیں تھا. اور الزام یہ ہے کہ جناب جو تحریک انصاف کے کارکن آئے تھے ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے عدالتی کمیشن قائم کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہو جائے. لیکن عدالتی کمیشن, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پہلے بھی عدالتی کمیشن یاد ہے بنا تھا, سابق چیف جسٹس حسین, انہوں نے انکار کر دیا. یہ سپریم کورٹ کے ججوں پر کمیشن کبھی بھی نہیں بنائے گا, یہ انکوائری ایکٹ کی طرح حکومت ایک کمیشن بنائے گا. بحث یہ نہیں ہے, پھر ان کو اعتراض, میری بات سنیں, بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ عدالتی کمیشن قائم ہو اور کریڈیبل ججز کے اوپر قائم ہو, اور پھر وہاں پر ایکول اپورچونٹی. کریڈیبل ججز کیا مطلب؟ آپ چلیں, آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت جو سپریم کورٹ میں 17 ججز میں جو 8 جج صاحبان ہیں جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا, ایک سائڈ پہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا یہ کمیشن منصور علی شاہ یا عطر من اللہ ان کی سربراہی میں بنے گا؟ دیکھیں آپ جو ہے نا بہت نیرو اپروچ کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ایک حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا, اس کی رپورٹ ایک عرصے تک جو تھی نا چھپا کے رکھی گئی, آ گئی نا سامنے, منظر عام پر آ گئی. سوال یہ نہیں ہے میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے کمیشن بنا, آپ میری بات سنیں. آپ ابھی میں آپ کے اوپر بندوق تان کے کھڑا ہو جاؤں تو آپ کو تو میں جون سی مرضی اذان کہوں گا, آپ نے وہ دینی شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اب ایک ثبوت آپ کے پاس ہے جو آپ کے حوالے سے ثبوت ہے, ہو سکتا ہے میرے حوالے سے بے بنیاد ایک ایسی چیز ہو جو کہ ثبوت بھی نہیں کہلائی جا سکتی. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کمیشن قائم کریں عدالتی, آپ بھی اپنے ایویڈنس کو پیش کریں, ہم بھی کرتے ہیں. تو اب جب ایویڈنس آئے گا, سی سی ٹی وی فوٹیج 9 مئی کی جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے, کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جو کچھ ہوا وہ وہاں کی سی سی ٹی وی کہاں گئی؟ بات یہ ہے کہ یک طرفہ جنہوں نے کیا انہوں نے ایویڈنس غائب کر دیا بقول عمران خان کے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ چیزیں, یہ کیا یہ حکومت قائم کرے گی؟ نہیں. اب اس حکومت کے اوپر تو پہلے تو مینڈیٹ چوری کا بھی تھا, وہ کیس بھی لگنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو اینی ہاؤ ہم نے بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے, تو مذاکرات میں ایک پیش رفت تو آپ کو ویسی نظر آ رہی ہے کہ قیدیوں جو تھے ان کی رہائی ہونی شروع ہو گئی ہے. کل 350 کی ضمانتیں ہوئی ہیں, مزید ابھی آئندہ چند دنوں میں ہو سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے, عمران خان کو رہائی دینے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اصل سارا معاملہ تو ادھر پھنسا ہوا ہے, باقیوں سے تو کوئی معاملہ نہیں پھنسا ہوا. اب عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کے جو نئے حکومت ہے امریکہ کی, اس میں ریچرڈ گرینل جو ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیزگنیٹ کر دیا ہے اپنا خصوصی ایجنٹ. یہ تو خیر مطلب یہ بات آ چکی ہے, انہوں نے پرانی بات ہے. آپ پرانی بات نہ کریں نا, ابھی 20 تاریخ کو وہ حلف لینے جا رہی ہے حکومت. اچھا یہ چھوڑو, میری بات سن لینا, آپ ذرا کمپلیٹ تو ہونے دیں بات کو. ریچرڈ گرینل نے کہا ہے, ایک ٹویٹ اس نے عمران خان کی رہائی کا پہلے کیا تھا, اب اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے ڈیزگنیٹ ہونے کے بعد. پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں تھے وہ پاکستان آئے, یہاں باقی ممالک میں جو سفیر تھے وہ بھی آئے. ابھی جو کانفرنس تھی وہ جی 3-4 گھنٹے کی کانفرنس جو تھی وہ ہوئی, جی ایچ کیو میں 3-4 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہی تھا کہ نئی امریکی حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, وہ کیوں عمران خان کی اتنی سپورٹ کر رہی ہے. تو اب آپ بریکنگ نیوز لے لیں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یہ موجودہ جو جعلی حکومت ہے یہ سوچ رہی ہے کہ اچھا اگر سارا معاملہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی ہے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, تو نئی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی چلے گی, اور عمران خان کا معاملہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا.
دیکھیں انہوں نے نئی جو امریکہ کی حکومت ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کی جو موجودہ جعلی حکومت ہے یہ استعفیٰ دے اور گھر چلی جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی جو تھی وہ 8 فروری کے الیکشن میں بڑے بھاری تعداد میں جیتی, ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے, سیاسی حقوق نہیں دیے جا رہے, لہذا جو مقدمات ہیں وہ بے بنیاد ہیں, عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ ہے سارا کیس. نہیں, اگر حکومت چلو یہ اقدام کرتی ہے, اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے پھر ملک میں تو بڑا اندر شروع ہو جائے گا, مذہبی جماعتیں نکل آئیں گی, ایک اور جو ہے نا معاملہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا, احتجاج ہوگا. کون سی مذہبی جماعت کی بات کر رہے ہیں یار یہ جو اکثر آ آپ؟ جاتی ایک منٹ کے لیے, اسرائیل کو تسلیم کرنا آپ کو یہ بہت بڑی بات ہے. میری یہ بات تو اندر شروع ہو جائے گا, یہ جو ہے احتجاجات شروع ہو جائیں گے, آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا کیا ہے, وہ تو سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ یہی بڑا مسئلہ پھر اٹھائیں گے. اچھا کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں. یار ریلیجس پارٹیز ہے, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہو سکتی ہیں, اور جماعتیں ہو سکتی ہیں, جو ریلیجس اسمبلیز ہیں وہ آ سکتی ہیں. یہ تو پھر بہت بڑا, یعنی آپ اس مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں جس کو پیسے دیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے. نہیں, میں دیکھیں, آپ میری بات سنیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسرائیل آپ کے پاس وہ اسرائیل مخالف بات چیت کرتے رہے ہیں, بیانات تمام دیتے ملکوں کے, ہیں. وہ عمران خان کو کہتے رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, وہ یہ کہتے رہے نا, بعد میں کہتے ہیں جناب نہیں وہ تو میں ایک سیاسی بیان تھا میرا. ابھی مولانا فضل الرحمان جو تھے حال ہی میں وہ اسرائیل کے خلاف بہت بڑا ایک احتجاج جو تھے وہ کرنے جا رہے تھے. پھر مولانا فضل الرحمان کو کیا ہوا, کیوں وہ بیٹھ گئے؟ اور موجودہ حکومت نے کیا کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے پیچھے یہودی لابی ہے, اور یہودی لابی جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام کے پیچھے ہے, تو یہ ان کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا اگر عمران خان نے آ کے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. عمران خان نے تو پہلے کبھی کہا ہی نہیں کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. عمران خان نے تو ہمیشہ فلسطین کی بات کی ہے. اس نے کہا جو قائد اعظم نے کا اسٹانس تھا میں اس کی سے حمایت کرتا ہوں. عمران خان تو واحد بندہ ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر خطاب میں جناب آزاد فلسطینی ریاست کی بات کی ہے. تو پہلے آزاد فلسطینی ریاست کی بات ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ 45-40 ہزار معصوم فلسطینی وہاں پہ شہید کر دیے گئے سوائے لپ سروس کے, زبانی بیانات کے. کیا ہوا ہے یہاں پر؟ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ جو اصلی احتجاج کرتا ہے اس کو پکڑ کے فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں وہ اٹھا سکتا, اور جو پیڈ احتجاج ہیں اس کے لیے پورا ماحول بنایا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے احتجاج کر لیتی ہے. جماعت اسلامی جو ہے نا شرط لگاتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا اسرائیل کی مذمت کرے. او بھائی عمران خان تو اسرائیل کی پہلے بھی مذمت کرتا تھا, اب بھی مذمت کر رہا ہے. اور جماعت اسلامی ہوتی کون ہے عمران خان کو یہ مشورہ دینے والی؟ جماعت اسلامی تو مشہور ہے اپنی منافقت کے حوالے سے سیاست میں. تو یہ بات چھوڑ دیں. مولانا فضل الرحمان جو تھے جب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا تھا تو لانگ مارچ لے کر آ کے بیٹھ گئے تھے. جب چیف جسٹس عمرتا بندیال جو تھے سپریم کورٹ کے, ان کے خلاف عرضہ سرائی کرنی تھی تو ریڈ زون میں ان کا احتجاج جو تھا پورے ریاستی بندوبست کے ساتھ جو تھا اس کا اہتمام کیا گیا تھا. نون لیگ بھی شامل تھی, مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. آج جس احتجاج سے ان کی جان نکلتی ہے وہ اصل احتجاج عوام کا ہے, اور وہ عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ ان کی خوش قسمتی کہیں, جو مرضی کہیں, 70% سے زیادہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہے تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب اگر ان کا یہ سیاسی طور پر مر چکے ہیں, ان کا جنازہ نکل چکا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا, تو اس میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. اسی احتجاج سے یہ خوف زدہ ہے. اب عمران خان کا المیہ کیا ہے؟ عمران خان کا المیہ ان کے لیے یہ ہے کہ عمران خان پچھلے 1.5 سال سے قید ہے. اس کو ہر طرح کی پیشکش کی گئی کہ وہ جلا وطن ہو جائے 3 سال کے لیے. وہ اس کو جیل سے باہر نکال دیتے ہیں, احتجاج نہیں کرے گا. اچھا کتنا ٹائم لگے گا آپ کے خیال میں یہ پروسیس جو ہے, یہ جو تمام باتیں آپ نے بتائی ہیں, اب کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے حالات نارملائز کرنے کے لیے؟ یہ مذاکرات کا کیا آؤٹ کم؟ دیکھیں میں آپ کو اس پروگرام کے آخری ایک پوائنٹ بتا دوں آپ کو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت دونوں ایک ایسے دلدل میں پھنس چکے ہیں, اور وہ دلدل عمران خان ہے کہ عمران خان کو نہ اندر جیل میں مزید رکھ سکتے ہیں
اور عمران خان کو اگر باہر نکالتے ہیں تو وہ اس کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. تو عمران خان تو قابو میں آئے گا نہیں. وہ جیل میں رہ کر وہ الیکشن جیت گیا تو جیل سے باہر آ کے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، اس کے اندر حالات جو ہے آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گا. یہ عین ممکن ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ میں قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کے اوپر اسی طرح سے بندش. نہیں، یہ بات وہ تو مان نہیں ہے. اس میں کوئی اتنی میری بات سنیں. آپ ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ عمران خان یہ بات نہیں ماننا، تو میں نے کب کہا ہے آپ یار نظر بند ہونے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ نے ان کو گھر پہ ہی نظر بند کرنا ہے تو پھر تو وہ تو جیل میں ہی ٹھیک ہے. یہ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں. تو عمران خان کیا اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو دنیا کو دکھانے کے لیے اڈیالہ جیل سے باہر نکال کر بنی گالہ میں رکھنے کا پروگرام ہے. اس کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا پروگرام ہے، جو عمران خان نے سختی سے مسترد کر دیا. ہاں، تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. تو میں بھی تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت کے بل بوتے پر عمران خان کو ایک جیل کہلاتی ہے باقاعدہ، ایک اس کا گھر ہے بنی گالہ جس کو آپ سب جیل ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ سمجھیے میری بات. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پہ کسی نواز شریف کی طرح سارے کیسز جو ہے نا نیب اور سب آ جائیں کہ جناب ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی، کوئی عمران خان کے خلاف یہی سارے کیسز بے بنیاد. وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں چل نہیں رہے. توشہ خانہ 2 کا کیس ہے. فائنل ٹچز دینے کے لیے وہی نواز شریف کا جو سارا آئے تھے کہ جناب ہمیں کچھ شواہد نہیں ملے، یہ اور اس کو نکال دیا. پھر اس کو باہر بھی نہیں بھیج دیا. باہر عمران خان جا نہیں رہا ہے. وہ تو پہلے ہی رد کر چکا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. اب ان حالات میں جب ان کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے، اب وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ اب وہ باہر جائے یا جیل سے نکل کر جو ہے وہ بنی گالہ جائے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ عمران خان کو جھکانے کے لیے ہر حربے استعمال کر چکا ہے، کامیاب نہیں ہوا. اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ ان کو کہے گا کیا شہباز شریف تم یہ کام نہیں کر رہے تو تمہارے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں. آپ کا IMF کی اگلی قسط رک سکتی ہے. آپ کے ساتھ یورپی یونین کی طرف سے انسانی حقوق کی حوالے سے پابندیاں آ سکتی ہیں. یورپین یونین والا وہ کیا وہ GSP ہے جی، آپ کے اوپر وہ آ سکتی ہے. بہت سارے حربے ہیں ڈپلومیٹک پریشر کے طور پہ، بہت سارے حربے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک جو ہے نا اندر لانگ مارچ جو ہے نا اس کا اعلان کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے. عمران خان کو باہر آنے کی جلدی نہیں. عمران خان نے کیا کہا کہ پہلے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اس نے تو آج تک اپنی رہائی کی بات ہی نہیں کی. یہ تو خام خواہی میں ایک ایسی بات ہو رہی ہے کہ آپ اٹینشن کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. عمران خان نے کب اپنی رہائی کا مطالبہ کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز کو جو ہے نا میرٹ پہ سنا چاہیے. ہاں، وہ تو اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جی عمران خان کا معاملہ عدالتی ہے تو عدالتیں حل کریں گی. تو لائیں پھر وہ توشہ خانہ کا فیصلہ جو تھا پچھلے ہفتے آ رہا تھا، پھر انڈیفینیٹلی ڈیلے ہو گیا. ابھی منڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی تیار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ اب زیادہ مزید نہیں چل سکتا. بہت شکریہ فخر رحمان. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. لیکن امید یہی ہونی چاہیے، اور بلکہ ہمارے ملک کے لیے یہی ہے کہ جب اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے تبھی یہ ملک خوشحالی و ترقی پر گامزن ہو سکتا ہے جہاں اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو، انصاف کی فراہمی ہو، تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.